بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ آج کا ٹاپک ہے کس نبی کی نافرمانی کرنے سے کافروں کی بیویاں 40 سال تک بانجھ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح علیہ السلام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق اللہ کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض مالون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے اور بعض آواز سن کر بھاگ جاتے، چپکے رہتے۔ جبکہ وہ ان مردود کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کھینچا تو ان کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیف اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ترجمہ: اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو، دعوت دیتا، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہوئے ہیں، تم مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تب حضرت نوح علیہ السلام نے سامنے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح علیہ السلام، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذب ہوئی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکوں، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ذلیل و خوار کرنا کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
جب یہ وصیتیں ان سے سنیں، تب جب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں عرض کی اور کہا ترجمہ اور کہا نوح نے اے میرے رب اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے حضرت نوح علیہ السلام اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔